ابھی آپ کو بتائیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعہ کو ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو، کہا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ممکن ہے۔ فوج کو ہدایت دی ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھے۔ فوج کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ جنگ بندی کو اس وقت تک بڑھا رہے ہیں جب تک ایران تجاویز پیش نہیں کر دیتا۔ پاکستان ابھی بھی اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر اپنی پوسٹ میں کہا، ہمیں کہا گیا ہے کہ ایران پر ابھی حملے نہ کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی درخواست پر حملے روک رہے ہیں۔ اشارے ملے ہیں امریکہ ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی کا دعویٰ، کہا ناکہ بندی ختم ہوتے ہی مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایران کی شرط ہے کہ بات چیت کے دوبارہ آغاز سے پہلے امریکہ اپنا ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے۔ اگر امریکہ سیاسی حل چاہتا ہے تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ پاکستان مذاکرات کا دوسرا دور یقینی بنانے کے لیے پرعزم وزیراعظم پاکستان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ ایران امریکہ جنگ بندی توسیع کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستانی قیادت آج بھی ایرانی قیادت کے ساتھ رابطہ کرے گی۔ پاکستان نے امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی کی توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم سے پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور امن کی کوششوں پر گفتگو، مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جنگ بندی میں توسیع پر وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر، کہا اپنی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکی صدر نے جنگ بندی میں توسیع کی ہماری درخواست کو خوش اسلوبی سے قبول کیا۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے، تنازعات کے مستقل خاتمے کے لیے جامع امن ڈیل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، تاہم کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا اپنی سلامتی اور قومی مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کریں گے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کے مشیر مہدی محمدی نے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کی کوئی اہمیت نہیں، ہارنے والا فریق حکم نہیں دے سکتا۔ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کا کوئی مطلب نہیں، ناکہ بندی کا تسلسل بمباری سے مختلف نہیں اور اس کا جواب فوجی رد عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کا اعلان سرپرائز حملے کے لیے وقت لینا ہے۔ ایران کو ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ ایران خود پہل کرے اور حکمت عملی کو آگے بڑھائے۔ خون کا بدلہ خون، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر۔ ایران نے 2 بحری جہازوں پر قبضہ کر لیا، 3 پر فائرنگ۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ بغیر اجازت ایم ایس سی فرانسسکا اور ایپا مینونڈس نے نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈالا۔ دونوں جہاز سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے پر قبضے میں لیے گئے۔ بحری جہازوں کو ایرانی بندرگاہ منتقل کر دیا گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق ایرانی فورسز نے عمان کے قریب بحری جہاز پر فائرنگ کی۔ مغربی ایران کے قریب کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا گیا، عملہ محفوظ رہا۔ ایران کے میڈیا نے کہا کہ پاسداران انقلاب نے یونانی جہاز یوفوریا پر بھی حملہ کیا۔ جہاز اس وقت ایرانی ساحل پر ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے بعد ایران سے منسلک 34 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم رضائی نے کہا کہ ایپسٹین قزاقوں کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ 40 دن کی جنگ میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا۔ ایران جنگ کے باعث امریکہ کے میزائل ذخائر میں نمایاں کمی۔ خبر رساں ادارے دی ہل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپنے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کے آدھے انٹرسیپٹر میزائل استعمال کر لیے۔ 6 دیگر اہم میزائل اقسام کا بڑی مقدار میں استعمال ہوا۔ آپریشن ایپک فیوری نے امریکی اسلحہ ذخائر میں نمایاں خلا پیدا کر دیا تھا۔ تھرڈ انٹرسیپٹرز بھی نصف سے زائد استعمال ہو چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایران جنگ کے باعث امریکہ کے میزائل ذخائر میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے دی ہل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپنے پیٹریاٹ
ایئر ڈیفنس سسٹم کے آدھے انٹرسیپٹر میزائل استعمال کر لیے 6 دیگر اہم میزائل اقسام کی بڑی مقدار میں استعمال ہوا، جبکہ آپریشن ایپک فیوری نے امریکی اسلحہ ذخائر میں نمایاں خلا پیدا کر دیا۔ امریکی دھمکیاں ایرانیوں کے حوصلے پست نہیں کر سکی، ایرانی فوج کی تہران کی گلیوں میں پریڈ، ایرانی فوج نے خرم شہر 4 بیلسٹک میزائل لے کر سڑکوں پر پریڈ کی۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایرانی عوام نے فوج کے حق جبکہ امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ آپ کو بتائیں امریکی دھمکیاں ایرانیوں کے حوصلے پست نہ کر سکیں، ایرانی فوج کی تہران کی گلیوں میں پریڈ، ایرانی فوج نے خرم شہر 4 بیلسٹک میزائل لے کر سڑکوں پر پریڈ کی۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایرانی عوام نے اب فوج کے حق میں جبکہ امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ ناظرین، مشرق وسطی میں کشیدگی، خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، برطانوی خام تیل $99.24 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $90.22 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 1576 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے۔ انڈیکس 1,69,589 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، برطانوی خام تیل $99.24 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت $90.22 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے زیر صدارت علاقائی صورتحال اور عالمی پیش رفت پر اجلاس، خطے اور عالمی سطح پر ابھرتی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے خارجہ پالیسی میں فعال اور مؤثر سفارتی حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار واضح اہداف اور نتائج پر مبنی خارجہ پالیسی کی اہمیت اجاگر کی۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گفتگو کی گئی، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ناگزیر قرار دی گئی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار کی حمایت اور تعریف کی۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیں گے، وزیر اطلاعات عطا تارٹ کا 2 ٹوک اعلان۔ فالس فلیگ میں ریاستی دہشت گردی کے شکار ہونے والے بھارتی شہریوں سے اظہار افسوس کرتے ہیں، بھارت پہلگام آپریشن کے بارے میں کوئی شواہد نہیں دے سکا، بھارت دوبارہ ایسے فالس فلیگ کی جرت نہیں کرے گا۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست اٹھانے کے بعد بھارت کا بیانیہ زمیں بوس ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت کی جانب سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جعفر ایکسپریس، قزدار سمیت دہشت گردی کے دیگر واقعات میں بھارتی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے، پاکستان دنیا میں امن مشن کو لے کر چل رہا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کو 1 سال مکمل، جس کے بعد بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی بے نقاب ہو گئی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں مجرمانہ سیکیورٹی غفلت پر بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کی نااہلی پر کڑے سوال اٹھانے لگا۔ بھارتی جریدہ دی ٹرائبون نے مودی سرکار کی جانب سے پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کی پشت پناہی کی کلی بھی کھول دی ہے۔ دی ٹرائبون کے مطابق 1 سال گزرنے کے باوجود پہلگام واقعے کے ذمہ دار سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اتنے بڑے دہشت گرد حملے کو روکنے میں ناکام رہنے والے سیکیورٹی حکام کے خلاف اب تک کوئی واضح اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ بھارتی میڈیا نے کہا کہ پہلگام واقعے پر بھارتی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی پروٹوکول کی ناکامیوں پر پہلے بھی متعدد سوالات اٹھائے گئے تھے، تاہم واقعے کے بعد کل جماعتی اجلاس میں بھارتی حکومت نے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ناکامی کا اعتراف کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق 1 سال گزر جانے کے باوجود ناقص سیکیورٹی حکمت عملی پر کسی ذمہ دار افسر کے خلاف کارروائی نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلگام حملہ بھارتی فالس فلیگ ڈرامہ تھا۔ تاہم پلوامہ، اڑی اور چھتیس گڑھ اور پہلگام جیسے واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا بھارت کی پرانی روش ہے۔ کانگریس رہنما ارجن نے مودی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ مودی کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے شروع ہونے والی ہزیمت اور رسوائی کا سفر تاحال جاری ہے۔ کانگریسی رہنما ارجن مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مودی ایک دہشت گرد ہے کیونکہ اس کی پارٹی برابری اور انصاف پر یقین نہیں رکھتی۔ کانگریس رہنما ارجن نے گزشتہ برس پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھی مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 6 مئی 2025 کو پہلگام واقعہ انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی ہے۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے محکمہ تعلیم نے اساتذہ کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس کے اجراء کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تدریس کے شعبے میں آنے یا خدمات انجام دینے والے اساتذہ کے لیے باقاعدہ لائسنس حاصل کرنا اور فیس جمع کروانا بھی لازم ہوگا۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ لاہور نعیم انور۔ شعبہ تدریس میں خدمات انجام دینے والے اساتذہ کے لیے باقاعدہ لائسنس حاصل کرنا لازمی ہو گیا۔ محکمہ تعلیم کی نئی پالیسی کے مطابق اساتذہ کے لیے پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس کا اجراء کیا جا رہا ہے، جس کے حصول کے لیے مخصوص ٹیسٹ پاس کرنا اور مقررہ فیس ادا کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ حکام کے مطابق اس لائسنس کو 3 بنیادی کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں پرائمری، ایلیمنٹری اور سیکنڈری سطح شامل ہے۔ ہر کیٹیگری کے لیے علیحدہ تعلیمی قابلیت مقرر کی گئی، جن میں اے ڈی ای اور بی ایڈ جیسی ڈگریاں شامل ہیں۔ پالیسی کے تحت حاضر سروس اساتذہ کے لیے 2 سے 3 سال کا تدریسی تجربہ بھی لازمی شرط رکھا گیا، تاکہ تدریس کے شعبے میں معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ جاری کردہ لائسنس 5 سال کے لیے کارآمد ہوگا، جس کی تجدید کے لیے اساتذہ کو پیشہ ورانہ تربیتی کورسز یعنی CBD مکمل کرنا ہوں گے۔ منصوبے کے مطابق اس لائسنس سسٹم کو مستقبل میں نجی تعلیمی اداروں تک بھی توسیع دی جائے گی، تاکہ پورے تعلیمی نظام میں یکساں معیار قائم کیا جا سکے۔ محکمہ تعلیم نے واضح کیا ہے کہ لائسنس کے غلط استعمال یا ضوابط کی خلاف ورزی کی صورت میں اسے منسوخ کرنے کا اختیار بھی متعلقہ حکام کے پاس ہوگا۔ لائسنسنگ ٹیسٹ کا نصاب اور نمونہ سوالیہ پرچہ سرکاری ویب سائٹ پر فراہم کیے جائیں گے، تاکہ اساتذہ کو تیاری میں سہولت حاصل ہو سکے۔ ماہرین کے مطابق اس نئی پالیسی سے نہ صرف اساتذہ کی کارکردگی میں بہتری آئے گی، بلکہ طلباء کو بھی معیاری تعلیم کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نعیم انور، TV ٹوڈے، لاہور۔ ناظرین، چین کا انسانی خلائی پروگرام 2 پاکستانی خلابازوں کو بطور امیدوار منتخب کر لیا۔ دونوں امیدوار تربیت کے لیے چین روانہ ہو گئے۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان 2 پاکستانیوں میں خرم داؤد اور محمد ذیشان شامل ہیں۔ پاکستان پہلی بار چائنا اسپیس اسٹیشن کے مشن میں شرکت کی تیاری کر رہا ہے۔ مشن 2026 کے آخر میں متوقع ہے، جس میں ایک پاکستانی خلاباز شینزو مشن کے دوران بطور پے لوڈ ایکسپرٹ ذمہ داریاں انجام دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سپارکو کی گہرے خلائی تحقیق کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط اور لازوال دوستی کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ انسانی خلائی مشن میں شرکت کے لیے پاکستان انتخاب دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات کا ایک اور عملی مظہر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے درمیان مشترکہ حکمت عملی کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایئرپورٹس پر عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے اور سیکیورٹی نظام کو مؤثر بنانے سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا، سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ میجر جنرل نور ولی خان، ایڈیشنل سیکرٹری دفاع میجر جنرل کیسر سلیمان، ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عبد المعید اور ڈی جی FIA ڈاکٹر عثمان انور سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ سامنے آیا کہ تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ اور ہم آہنگی یقینی بنائی جائے گی، تاکہ مسافروں کو فوری اور آسان سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ایئرپورٹس پر چیکنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے جدید ترین مشینری نصب کی جائے گی، جبکہ جوائنٹ کاؤنٹرز قائم کرنے اور ایک ہی مقام پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ کا نظام متعارف کرانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ای گیٹس کی تنصیب سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جس کے ذریعے مسافروں کو تیز تر کلیئرنس اور کم وقت میں امیگریشن سہولت میسر آئے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایک ہی اسکینر پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ سے وقت کی بچت ممکن ہوگی، جبکہ اداروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی سے ایئرپورٹس پر رش اور انتظار کے دورانیے میں نمایاں کمی لائی جا سکے گی۔ عوام کو جدید، تیز اور آسان سفری سہولیات فراہم کرنا حکومت کا عزم ہے۔
ہائی کورٹس کے ججز کی مرضی کے بغیر دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر سے متعلق آئینی ترمیم پر عمل درآمد شروع ہو چکا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے 28 اپریل کو اجلاس طلب کر لیا۔ 2 ججز کو لاہور ہائی کورٹ جبکہ باقی 3 ججز کو بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 28 اپریل کو دوپہر 1 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی بطور چیئرمین جوڈیشل کمیشن کریں گے۔ اجلاس میں کمیشن کے ممبران سمیت تمام صوبوں کی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز صاحبان بھی شرکت کریں گے۔ اور ادھر پنجاب اسمبلی نے ٹریفک جرمانوں میں کمی سے متعلق صوبائی موٹر وہیکل ترمیم بل کثرت رائے سے منظور کر لیا، جس کی حتمی توثیق گورنر پنجاب کریں گے۔ اس سے قبل قائمہ کمیٹی داخلہ 1 اپریل کو ان ترامیم کی منظوری دے چکی تھی۔ بل کے مطابق موٹر سائیکل کے بعض چالان 2000 سے کم کر کے 1000 روپے کر دیے گئے ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ جرمانہ 2000 روپے مقرر ہوگا۔ رکشوں کے لیے معمولی خلاف ورزیوں پر جرمانہ 3000 سے کم کر کے 1000، جبکہ سنگین خلاف ورزی پر 2000 روپے ہوگا۔ کار اور جیپ کے چالان بعض کیسز میں 5000 سے کم کر کے 2000 روپے کر دیے گئے، جبکہ سنگین خلاف ورزیوں پر 5000 جرمانہ برقرار رکھا گیا ہے۔ اوور سپیڈنگ کے جرمانوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اسی طرح 2000 سی سی اور لگژری گاڑیوں کے جرمانے 20000 سے کم کر کے 10000 روپے کر دیے گئے ہیں۔ مزدا، کوسٹرز اور لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکلز کے جرمانے 20000 سے کم کر کے 7000، جبکہ بسوں اور ٹرکوں سمیت ہیوی وہیکلز کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ 10000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جرائم کی شرح میں اچانک اضافہ پر نوٹس، ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ جرائم کے واقعات کی ویڈیوز شرکاء کو دکھا کر سخت اظہار برہمی کیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے متعلقہ پولیس افسروں سے بعض پرس کی جرائم روکنے کے لیے پیشگی اقدامات پر کام کرنے کا ہدف مقرر کیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دوران اجلاس شیخ پورہ اور فیصل آباد میں جرائم کنٹرول نہ ہونے پر متعلقہ افسران کی سرزنش اور آر پی اوز ڈی پی اوز کو سی سی ڈی سے بھرپور تعاون کی ہدایت دی۔ آر پی اوز سی پی اوز اور ڈی پی اوز سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے۔ اتنی محنت کے بعد پنجاب کو سیف سٹی اور جرائم سے پاک کیا، پھر سستی کی گنجائش نہیں۔ قتل، ڈکیتی، اغوا اور گمشدگی جیسے واقعات کا تسلسل اور بڑھنا قطعاً برداشت نہیں ہے۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے کھیل کے میدان سے۔ پی ایس ایل سیزن 11 کے 32ویں میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ پشاور زلمی نے کراچی کنگز کی جانب سے ملنے والا 183 رنز کا ہدف 18.5 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پشاور زلمی کی جانب سے کوشل مینڈس 80 اور فرحان یوسف 58 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ کراچی کنگز کی جانب سے خوشدل شاہ، حسن علی، عباس افریدی نے ایک وکٹ حاصل کی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے۔ کراچی کے جیسن روئے 85 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ اعظم خان نے 35 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کی جانب سے علی رضا نے 4، جبکہ سفیان مقیم، افتخار احمد اور ارون ہارڈی نے ایک وکٹ حاصل کی۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے صدارتی ایوارڈ یافتہ اداکار معین اختر کی آج 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ معین اختر 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ٹی وی ڈرامے ہوں یا پھر سلور سکرین، معین اختر نے ہر جگہ اپنی لازوال اداکاری کے ان منٹ نقوش چھوڑے۔ ڈرامہ سیریل روزی میں وہ اپنے فن کی بلندیوں پر نظر آئے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں آنگن ٹیڑھا، انتظار فرمائیے، ہاف پلیٹ اور ای ٹرین جیسے بے مثال ڈرامے آج بھی ان کے مداحوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ اسٹیج شوز کی بات کی جائے تو معین اختر کا ڈنکا نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ دنیا بھر میں بجا۔ بوڑھا گھر پر ہے، بیشتر عید، نو سر عید اور بکرا قسطوں پر آپ کے یادگار سٹیج شوز میں شامل ہیں۔ ناظرین، کوالالمپور کے ایم آئی ٹیک ایگزیبیشن سینٹر میں 19ویں ڈی ایس اے 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ ڈی ایس اے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بڑی دفاعی کانفرنس ہے۔ کانفرنس ہر 2 سال کے بعد ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں منعقد کی جاتی ہے، جس میں دنیا کے 70 سے زائد ممالک اپنی دفاعی مصنوعات کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ابھی شہزاد نے اناؤنسمنٹ کیا ہے، بالکل یہ صحیح ہے کہ الحمدللہ اگر میں الیکٹڈ ہو گیا
इंडिपेंडेंट कैंडीडेट फॉर काउंसलर बर्मिंघम वास्ते। तो इंशाल्लाह मैं अपनी सैलरी जी है वो मैं काउंसल की और मैं मैं अपनी सैलरी ना लैन लगा और मैं अपनी सैलरी जितनी भी होसी वो मैं बर्मिंघम सिटी काउंसल ने जमा करा सा वो जी है वो किसी अच्छे काज वास्ते उसकी यूज़ किया जासी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी है कि मेरियां बच्चियां मेरे बेटे सारे फैमिली सपोर्ट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मिकी पैसे नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं पैसा उन्होंने गरीब लोगों पे उन्होंने परदेसा जड़े लोग इन्हें इसने अख्तार। तो मैं ये पहला ये मेरा अनाउंसमेंट है इंशाल्लाह अगर मैं इलेक्ट हो गया। और मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है आस्टन में, बहुत अच्छी। मैं इतना खुश हूँ कि यकीन करें कि मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ और मैं जहाँ भी गया हूँ आस्टन वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह किसी आदमी ने एक आदमी ने भी नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मेरी बहनें मेरी माएँ मेरी बेटियाँ उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम आपको वोट देंगे। तो अभी ये तो इंशाल्लाह आपको पता है 7 मई 2026 में पता चल जाएगा। तो मैं जिन बहनों ने भाइयों ने मेरी हौसला अफजाई की है और जितने भी हमारे जो मेरे में शामिल हैं और जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर मीडिया जितनी भी हमारी मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ी खूबसूरती के तरीके से इन्होंने ये जो इन्होंने कवरेज की है अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी मैं आसान हमेशा याद रखूँगा कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए चाहे कोई भी हो ये हमारी मीडिया जितनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं। और इसी तरीके से मुझे यकीन है मुझे उम्मीद हो गई है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा। मेरे साथ बहुत सी दुआएं मेरे पीर हज़रात मेरे उलमाए दीन कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने अलानिया तौर पे सपोर्ट दी है। आप देख चुके हैं कि बहुत से पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तान किसी जगह में नहीं है जहाँ जहाँ लोग हैं जिन्होंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत से इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।